اور وہ یہ کہ بالخصوص نظم میں وہ معاملات محبت میں جن میں کئی مرحلے دراتے ہیں کو انتہائی خوبصورت انداز میں پینٹ کرتے ہیں، اور نظم کے اخیر میں آ کر ایک دم کھلتا ہے کہ یہ تو ماضی کا کوئی قصہ تھا۔ اس طرز اظہار سے قاری کے دل پر جگ بیتی سے زیادہ آپ بیتی کا سا گمان ہونے لگتا ہے۔ وہ 2 سال میری زندگی کے بہت قیمتی سال ہیں۔ ایف ایس سی میں پہلے اور دوسرے سال کی روداد ہے کہ جب یوسف خالد صاحب کی ہمراہی میں ہم وزیر آغا صاحب کی خدمت میں پیش ہوتے اور ان سے سبق سیکھتے تو ہم جماعت بھی ٹھہرے اس حساب سے۔ بہرحال یوسف خالد صاحب سرگودا کے دبستان میں انتہائی معتبر اور نفیس شخصیت کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں۔ یوسف خالد صاحب نے اپنے داخلی اور خارجی معاملات، مشاہدات اور تجربات کو بڑے قرینے سے اشعار کی لڑی میں پرویا ہے۔ انہوں نے غم حیات اور غم کائنات کا سفر بڑی خوبصورتی، ایمانداری اور سہولت کے ساتھ کیا ہے۔ کسی بھی اچھے تخلیق کار کا بنیادی وصف ہوتا ہے کہ وہ قاری کو اپنی قربت سے سرشار اور شاد کام رکھے۔ اگر تخلیق میں جان ہو تو وہ قاری کو اپنی انگلی پکڑ کر ساتھ لے کر چلتی ہے، اور پڑھنے والا اس کی ہمراہی میں گم ہو کر سرشاری اور دلداری کی کئی منازل طے کرتا ہے۔ درد بالا باتوں کی روشنی میں جب یوسف خالد کی شاعری پر توجہ کرتے ہیں تو ہمیں آوانگارد کی حقیقت پسندی، سوریلزم اور جرمن اظہاریت، ایکسپریشنزم جیسی مثالیں ملتی ہیں۔ یاد رہے یہ سب جدیدیت سے منسلک ہیں۔ ان کا ظہور مختلف ممالک میں ہوا۔ یوسف خالد کی چند سطریں میرے الفاظ اب نوکے قلم پر ہیں، مگر میں سوچتا ہوں کس طرح وہ خال و خط تحریر میں لا۔ ان سطروں میں جمالیاتی قرینے کی جو سلوک کی خواہش نشان زد کی جا سکتی۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جو بھوک اتری ہے آنگنوں میں وہ وحشتوں میں بدل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ نظمیں تھیں جس میں نظام کے خلاف بغاوت تھی، حکمرانوں کو جھنجھوڑا جا رہا تھا، جو بھوک، افلاس اور ظلم کے مارے ہوئے لوگ تھے، ان کی آواز سے یوسف خالد، اور یہ میں بات کر رہا ہوں جب یہ جوان تھے۔ عموماً جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے سفر شروع کرتے ہیں، محبت سے شاعری کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر ان کا کہ ہاں وسعت آتی چلی جاتی ہے، وہ آفاقی دکھوں کو اپنا لیتے ہیں، جس طرح جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ان کا یہ معاملہ۔ تو جب یہ میں نے کہا کہ یہ الٹے پاؤں چلنے والے شخص ہیں یا دوست ہیں ہمارے، تو اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف معنوی ترسیل جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتی۔ اصل جو ترجیح ہے شاعری کی یا ادب کی وہ جمالیاتی ترسیل ہے، جو معنوی ترسیل ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ پیور سائنسز کو دیکھ لیں، سوشل سائنسز کو دیکھ لیں، وہاں پر جو قطعیت ہے اور جو معنوی ترسیل ہے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ لہٰذا اگر شاعری کے اندر جمالیاتی ترسیل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ شعری منصب کے اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کی تخلیق نہیں ہے۔ ہمیں یوسف خالد صاحب کے پاس یہ بات بطور خاص نظر آتی ہے کہ جمالیاتی زاویہ نظر بھی اور جمالیاتی ترسیل جو ہے وہ ان کی شاعری میں ہمیں بدرجہ اتم جو ہے وہ نظم کے اوپر سے فالتو بوجھ اتارا تو نظم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وزیر آغا نے نظم کو ہلکا پھلکا کیا تو نظم بڑی سبک رفتاری سے اپنا ارتقائی سفر طے کرنے لگی۔ وزیر آغا کے حلقہ احباب نے بھی وزیر آغا کی نظم نگاری سے بہت کچھ سیکھا اور اسی رنگ میں نظمیں کہیں۔ ان میں علی محمد فرشی، غلام جیلانی اصغر، رفیق سندیلوی، ضیاء جلندری، اقتدار جاوید، یوسف خالد اور بہت سے دوسرے شعراء شامل ہیں۔ میری پہلی کتاب جس کا نام ہی بڑا خوفناک تھا، زرد موسم کا عذاب، اور اس کا ٹائٹل کا شعر تھا کہ کیا خبر تھی فصل گل کی آرزو کرنے کے بعد، کیا خبر تھی فصل گل کی آرزو کرنے کے بعد عمر بھر سہنا پڑے گا زرد موسم کا عذاب۔ اور پھر اسی کتاب کے اکثر صفحات پر ایسی چیزیں موجود تھیں جن سے
اگر کوئی مجھے ملے بغیر اندازہ لگاتا تو یہ کہتا کہ یہ کسی بڑی عمر کے شاعر کی شاعری ہے۔